اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ۔ اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر، کرم اور احسان کہ اس نے ہم سب گناہ گاروں کو ایک مرتبہ پھر اپنے دین کے خاطر اکٹھا ہونے کی اور قرآن مجید کو پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ قرآن تمہارے لیے ہدایت ہے، روشنی ہے، رحمت ہے۔ بس ہم سب اس بات کو سمجھ لیں، غور کر لیں اور اس پر عمل کرنے لگ جائیں تو انشاءاللہ ہر مومن کی زندگی سدھر جائے گی اور آخرت بھی سدھر جائے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں شروعات میں ہی فرما دیا کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں، یعنی کہ ہر ایک لفظ، ہر ایک بات حق ہے، اور جو بھی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا وہ ہو کر رہتا ہے اور ہو کر رہنا ہے۔ اس لیے ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ قرآن مجید کو عربی کے ساتھ ساتھ ترجمے کے ساتھ بھی پڑھتے رہیں، اپنی زبان میں پڑھتے رہیں اور سمجھتے رہیں کہ دراصل در حقیقت اللہ تعالیٰ ہمیں کیا فرما رہا ہے۔ اور ہمارے دینی مجلس کا مقصد بھی یہی رہتا ہے کہ ہم قرآن مجید اور صحیح حدیثیں، تمام صحیح حدیثیں صحیح بخاری شریف سے ہم پڑھتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں پڑھنے کی، سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ہمارا موضوع قرآن مجید کی سورہ کہف، پچھلی کئی مجلس سے ہم سورہ کہف پڑھ رہے ہیں جس میں اصحاب کہف کا قصہ پڑھا، اور اس کے بعد ہم نے موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہم آج شروع کرنے جا رہے ہیں، جس کو ہم نے صحیح بخاری کی حدیث سے ہم نے سمجھ لیا تھا پچھلی مجلس میں، اور آج قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے اس قصے کے بارے میں کیا فرمایا، اسے ہم قرآن کی نظر میں، قرآن کی طرف سے کس طرح سے ہمارے ساتھ ہم پر وہ یہ نازل ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچا، وہ ہمیں سمجھنا ہے۔ تمام امت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید نازل کیا گیا، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ امت کے ہر ایک ایک شخص کو اس کی خوشخبری اور اس کے ذریعے خبردار کیا گیا۔ آیت نمبر 60 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے کہا کہ برابر میں چلتا ہی رہوں گا یہاں تک کہ پہنچ جاؤں ایسی جگہ پر جہاں دو دریاؤں کے مل کر بہنے کی جگہ ہے، یا پھر لمبی مدت تک مجھے اپنا سفر جاری رکھنا ہے۔ ہم نے جب پڑھا تھا پچھلی بار صحیح بخاری شریف میں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ میرا ایک بندہ ہے جسے میں نے خاص علم سے نوازا ہے، حضرت خضر علیہ السلام۔ ان کا قصہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے، ان سے ملنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام سفر شروع کر رہے ہیں۔ چلتے چلتے جب دونوں اس جگہ پہنچ گئے جہاں پر دو سمندر مل گئے تھے، تو اپنی مچھلی بھول گئے اور یہ مچھلی دریا میں سرنگ جیسے راستے میں اپنی راہ چل پڑی۔ بس جب دونوں اس جگہ سے آگے بڑھ گئے تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خدمتگار سے فرمایا کہ ہمارا ناشتہ لاؤ، اس سفر میں تو ہم کو بہت تھکان ہو گئی۔ خادم نے کہا کہ کیا آپ نے نہیں دیکھا جب ہم اس چٹان کے پاس آرام کے لیے ٹھہرے تھے تب مچھلی اس سے ہمارے کھانے کے برتن سے نکل کر سمندر میں بڑا عجیب طریقے سے چل دی، اور میں آپ سے اس کا تذکرہ کرنا ہی بھول گیا۔ ایسی عجیب واقعے کے بارے میں شیطان نے مجھے بھلا دیا۔ اب دیکھیے، وہ جب سفر شروع کرا اور راستے میں جب بھنی ہوئی مچھلی کو لے کے گئے کھانے کے لیے، تو وہ مچھلی اس جگہ خود بخود اچھل کر پانی میں چلی گئی۔ یہ اللہ کی قدرت اور کمال ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ جگہ اصل میں ان کو وہ جگہ کی نشاندہی تھی جہاں پر حضرت خضر علیہ السلام ان کو ملنے والے تھے۔ تو ان کا جو خادم تھا وہ بتانا بھول گیا، شیطان نے اسے بتانا یاد نہ رکھ سکا، وہ بتانا بھول گیا، اسے بھلا دیا شیطان نے، اور اس جگہ سے وہ آگے چلے گئے، سفر آگے بڑھ گیا۔ تو پھر راستے میں جب انہیں یاد آئی تو انہوں نے پوچھا کہ وہ مچھلی کہاں ہے، تو انہوں نے بتایا کہ ایسا واقعہ ہوا۔ تب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اسی جگہ تو ہم آنا چاہتے تھے، یعنی کہ وہیں تو ہمیں پہنچنا تھا۔ بس دونوں اپنے پاؤں کے نشانات دیکھتے ہوئے پھر چٹان کے پاس واپس پہنچ گئے۔ جیسے ہی وہاں پہنچے تو ہمارے بندوں میں سے ایک خاص بندے کو پایا
اب یہ خضر علیہ السلام کی بات ہو رہی، جسے ہم نے اپنی طرف سے بڑی رحمت عطا فرمائی تھی، اور ہماری طرف سے اس کو خاص 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 طرح کا علم عطا کیا گیا تھا. سبحان اللہ. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن مجید میں بتا دیا کہ ہم نے حضرت خضر علیہ السلام کو، جو ہمارا ایک خاص بندہ ہے، اسے ہم نے خاص علم عطا فرمایا. ملاقات کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ کیا میں آپ کے ساتھ کچھ سمے تک رہوں؟ اب یہ بیچ کی جو ملاقات ہوئی ہے کیسے ہوئی ہے، یہ ہم نے سورہ کہف کی جو تفسیر آئی ہے صحیح بخاری کی حدیث میں، حدیثوں کے ذریعے ہم نے پڑھا تھا پچھلی مجلس میں، تو اس میں ڈیٹیل قصہ میں پڑھنے کو ملتا ہے. قرآن مجید میں سمری ہوتی ہے، بہت شارٹ میں کسی بات کو بتایا جاتا ہے، اور اس کا خلاصہ صحیح بخاری کی حدیثوں اور صحیح مسلم اور صحیح حدیثوں کی کتابوں سے ہمیں ملتا ہے. اس لیے قرآن مجید کے ساتھ ساتھ صحیح حدیثیں پڑھنا اور اس کو سمجھنا بھی ضروری ہے. اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہا ہے کہ دانش مند علم جو آپ کو سکھایا گیا ہے، اس میں سے کچھ مجھے بھی آپ سکھا دیں. اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے ان کو کہا کہ آپ ان سے ایسا کہیں. حضرت خضر علیہ السلام سے موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ آپ ان سے علم سیکھیں، جو خاص طرح کا علم ہم نے ان کو سکھایا ہے. تب انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ تم میرے ساتھ رہ کر صبر نہ کر سکو گے. اب یہ موسیٰ علیہ السلام نے پہلے ہی فرما دیا، موسیٰ علیہ السلام نے پہلے ہی بتا دیا حضرت خضر علیہ السلام کو، موسیٰ علیہ السلام کو حضرت خضر علیہ السلام نے پہلے ہی بتا دیا کہ آپ کو میرے ساتھ رہنا ہے، علم سیکھنا ہے، لیکن آپ صبر نہیں کر سکو گے. موسیٰ علیہ السلام کو خضر علیہ السلام پہلے ہی سکھا رہے ہیں کہ میرے پاس خاص طرح کا علم ہے، میں جو اعمال کروں گا، جو باتیں میں سمجھوں گا، وہ آپ سمجھ نہیں پاؤ گے. تو اس کے لیے آپ کو بہت صبر کرنا پڑے گا. اور تم سے جو بھی صبر کیسے ہو سکے گا جبکہ تم کو اس بات کی خبر بھی نہ ہوگی، یعنی کہ میں وہ علم رکھتا ہوں، وہ بات سمجھتا ہوں جو تمہیں سمجھ میں نہیں آتا. تو بے شک جب انسان کسی بات کو سمجھ نہیں پاتا ہے تو وہ دوسرے کی بات پر صبر نہیں رکھ پاتا ہے. وہ ہر بات میں بیچ میں بولتا ہے، ہر بات کو بیچ میں ٹوکتا ہے، ہر بات کو بیچ میں پوچھتا ہے. تو وہ جو علم رکھتا ہے وہی اس بات کو سمجھ پاتا ہے. جس انسان کو اس کا علم نہیں ہوتا ہے وہ بار بار پوچھتا ہے، وہ بار بار ٹوکتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا اس سے کہ تمہیں صبر رکھنا ہوگا، تبھی ہمارا بندہ خضر تمہیں علم سکھائے گا. موسیٰ علیہ السلام کو اس طرح سے یہ باتیں پہنچ رہی ہیں ان تک. تب موسیٰ علیہ السلام بولے کہ انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والے پائیں گے، یعنی کہ مجھے صابر پائیں گے، صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. اب یہ گزارش موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام سے کر رہے ہیں، کسی بات میں آپ کے حکم کے خلاف نہ کروں گا. اب انہوں نے وعدہ کر لیا ہے کہ میں آپ کے ساتھ رہوں گا، آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو خاص علم عطا فرمایا وہ سیکھوں گا اور صبر کے ساتھ رہوں گا، آپ کی بات مانوں گا. پھر آگے فرمایا اللہ تعالیٰ نے، تب اس شخص یعنی خضر علیہ السلام نے کہا کہ اگر آپ میرے ساتھ ماتحت رہ کر چلنا چاہتے ہیں تو کوئی سوال آپ مجھ سے نہ کیجیے گا جب تک کہ میں خود اس بات کا تذکرہ کر کے اس کا خلاصہ نہ بتا دوں، یعنی کہ آپ کو میرے ساتھ خاموشی کے ساتھ چلنا ہے. پھر دونوں ایک ساتھ چل پڑے یہاں تک کہ ایک کشتی میں جا کر سوار ہو گئے. اب جن لوگوں نے پچھلی بار مجلس میں ہمیں سنا ہے ہماری صحیح بخاری کی حدیث سے، ان کو یہ قصہ کافی اچھی طرح سمجھ میں آیا ہوگا، اور قرآن مجید سے آج اس کا اور زیادہ اس میں ہم خلاصہ ہو سکے گا، اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا یہ بھی ہمیں سمجھ میں آئے گا. تو پھر دونوں ایک ساتھ چل پڑے یہاں تک کہ ایک کشتی میں جا کر سوار ہو گئے. تو اس نے کشتی میں سوراخ کر دیا. موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام نے کشتی میں بیٹھے، اس میں سوار ہوئے. تو خضر علیہ السلام نے اس کشتی میں ایک سوراخ کر دیا، چھید کر دیا. تب موسیٰ علیہ السلام اچانک بولے کہ یہ کیا تم نے ناؤ کا تختہ نکال پھینکا، اس میں چھید کر دیا، اس کو بگاڑ دی، کشتی میں سوار لوگوں کو ڈبو دو گے کیا؟ یقیناً تم نے یہ بڑی انوکھی اور بھاری بات کر ڈالی. اب موسیٰ علیہ السلام جو اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، جلیل و قدر نبی ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے بات کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں نبوت کا درجہ عطا فرمایا، تو وہ ان کا علم یہ کہہ رہا ہے کہ تم نے غلط کیا. اور بے شک ظاہری علم کے حساب سے دیکھا جائے تو جس کشتی میں ہم سوار ہوتے ہیں اس کو ہی توڑنا، اس میں ہی چھید کرنا، یہ کوئی سمجھداری کی بات نہیں. تب خضر علیہ السلام نے کہا کہ میں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ آپ میرے ساتھ چلنے میں صبر نہ کر سکیں گے. تب موسیٰ علیہ السلام بولے کہ یاد نہ رہا، مقصد کے حاصل کرنے تک مجھ پر
سختی نہ کیجیے، مجھ سے بھول ہو گئی۔ تب پھر دونوں نے آگے چلنا شروع کیا۔ چلتے چلتے ایک کم عمر لڑکا مل گیا، تو خضر علیہ السلام نے اس لڑکے کو مار ڈالا۔ تب موسیٰ علیہ السلام بگڑ پڑے اور فرمایا کہ یہ کیا حرکت کر ڈالی؟ کیا ایک بے گناہ معصوم کی جان کو آپ نے قتل کر ڈالا، جبکہ اس نے کسی کو قتل نہیں کیا تھا؟ یہ تو آپ نے بڑا نامناسب کام کر ڈالا۔ اب خضر علیہ السلام نے ایک بچے کو مارا۔ اس پر موسیٰ علیہ السلام نے پھر سوال اٹھایا، بولے کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میرے ساتھ تم صبر سے دل کو تھام نہیں سکو گے؟ خضر علیہ السلام بول رہے ہیں کہ میں نے تمہیں پہلے ہی کہا تھا کہ تمہیں صبر کے ساتھ رہنا ہوگا۔ تب موسیٰ علیہ السلام بولے کہ اگر اس کے بعد میں آپ سے کچھ بھی پوچھوں تو مجھے اپنے ساتھ میں نہ رہنے دیں، اس لیے کہ اب تو آپ میرے معاملے میں کافی عذر کی حد تک پہنچ چکے ہیں۔ پھر دونوں نے وہاں سے بھی آگے چلنا شروع کیا، یہاں تک کہ ایک گاؤں والوں کے پاس پہنچ گئے۔ بہت تھکے ہارے تھے، بھوک لگ رہی تھی، اور بستی والوں سے کھانے کی تمنا ظاہر کی، تو گاؤں کے لوگوں نے ان کی مہمان نوازی کرنے سے انکار کر دیا۔ گاؤں والوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور خضر علیہ السلام کو کچھ بھی کھلانے پلانے سے منع کر دیا۔ پھر آگے چلے تو پھر گاؤں میں انہوں نے ایک دیوار پائی کہ بس گرنے ہی والی ہے، تو خضر علیہ السلام نے اسے سدھار دیا۔ تب موسیٰ علیہ السلام بولے کہ اگر آپ چاہتے تو اس دیوار کو سیدھا کرنے کی کچھ مزدوری لے لیتے، ہے نا؟ وہ کیا کہہ رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام، کہ آپ چاہتے تو آپ نے اس کو فری میں ہی سیدھا کر دیا، بنا کچھ لیے دیے، بنا اجر کے اس کو سدھار دیا، سیدھی کر دی۔ تو ان گاؤں والوں نے ہمیں کچھ کھلایا پلایا بھی نہیں، ہماری مہمان نوازی بھی نہیں کی، تو آپ چاہتے تو ان سے کچھ اجر لے لیتے، کچھ مزدوری لے لیتے۔ تو اس پر خضر علیہ السلام نے کہا کہ اب تو آپ کے کہے مطابق میرے اور آپ کے بیچ جدائی کا وقت آ گیا۔ آیت نمبر 78 میں اللہ تعالیٰ کیا بتا رہا ہے کہ یہاں پر 3 مرتبہ یہ بات ہو گئی ہے کہ انہوں نے بار بار سوال پوچھا ہے، اور وہ بار بار سوال کر رہے ہیں حضرت خضر علیہ السلام کے ہر ایکشن پر، ہر حرکت پر، ہر اعمال پر، وہ انہیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ تو 78 میں فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ تب خضر نے کہا کہ اب تو آپ کے کہے مطابق میرے اور آپ کے بیچ جدائی کا وقت آ گیا ہے، اب میں آپ کو فوراً ان تمام واقعات کا خلاصہ اور اصل حقیقت بتا دیتا ہوں جس پر آپ سے صبر نہ ہو سکا۔ اب یہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے نا کہ یہاں پر ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اب انسان جب صبر نہیں کرتا ہے تو اس کے بعد اس کے سیکھنے کی، اس کے سمجھنے کی تمام باتیں، اس سے یہ بھی سمجھنے کو سیکھنے کو مل رہا ہے کہ یہ ہر چیز کا راستہ بند ہو جاتا ہے۔ جب ہم صبر کھو دیتے ہیں تو ہمیں نہ علم حاصل ہوتا ہے، نہ کوئی قوت حاصل ہوتی ہے، نہ کوئی مال و دولت حاصل ہوتی ہے، کیونکہ صبر کرنے سے ہی ہر چیز ملتی ہے۔ تو جب صبر کا ساتھ چھوڑ دیں گے تو یہ باتیں ہوتی ہیں۔ ہم نے جیسے صحیح بخاری میں جب اس کا خلاصہ پڑھ رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی تھا کہ اگر کچھ وقت رک جاتے، کچھ اور صبر کر لیتے تو انہیں کچھ اور علم حاصل ہو جاتا۔ تو پھر آگے فرمایا اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 79 میں، اب یہاں پر وہ خضر علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کو سب بتا رہے ہیں۔ اب اسے ہم لوگوں کو بھی غور سے سننا ہے، جو لوگ پہلی مرتبہ یہ قصہ سن رہے ہیں، اور جنہوں نے پچھلی بار حدیث مبارک سے سنا ہے ان کو ریوائز ہو جائے گا، اور پہلی مرتبہ سننے والوں کو نیا علم حاصل ہوگا کہ حضرت خضر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کیسے خاص علم سے نوازا تھا۔ اب انہوں نے بتایا کہ وہ جو کشتی تھی وہ کچھ غریب مسکین لوگوں کی تھی، جو مل جل کر دریا میں محنت مزدوری کر لیتے تھے، اور ان کے آگے کی طرف ایک بادشاہ تھا جو اچھی اور خوبصورت اور مضبوط کشتیوں کو زبردستی چھین لیتا تھا، اچھی بھلی کشتی کو زبردستی چھین لیتا تھا۔ میں نے ارادہ کیا کہ ناؤ کو تھوڑا سا عیبدار کر دوں۔ یہ خضر علیہ السلام بول رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو ان کے کا یہ اعمال پسند نہیں آیا تھا کہ انہوں نے تھوڑا سا اس میں چھید کر دیا تھا، تھوڑا سا اس کو ڈیمیج کیا تھا۔ تو اس کا خلاصہ انہوں نے بتایا کہ آگے ایک بادشاہ تھا جو اچھی کشتیوں کو چھین رہا تھا، تو میں نے ان غریبوں کی کشتی کو تھوڑا سا عیبدار بنا دیا تاکہ وہ بادشاہ ان کی کشتی کو نہیں چھینے۔ اب یہ علم اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ خضر علیہ السلام کو عطا فرمایا تھا، اس لیے اس کشتی کو ڈیمیج کیا، جو بات موسیٰ علیہ السلام کو اس ٹائم سمجھ میں نہیں آئی۔ اور ہم عام انسان کو ہر عام انسان بھی اس بات کو سمجھ نہیں سکتا کہ ہم جس کشتی میں جا رہے ہیں، جو لوگ بیچارے ہم کو سفر کروا رہے ہیں، ہم انہی کی کشتی کو توڑیں۔ تو اس کے پیچھے لاجک یہ تھا، وہ خاص علم یہ تھا
جو 79 آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اصل میں آگے ایک بادشاہ تھا جو اچھی اور مضبوط اور ہر طرح سے بہترین کشتی رہتی ہے بنا کسی عیب کے، اس کو چھین لیتا تھا بادشاہ اور اس کو اپنے قبضے میں کر لیتا تھا. تو اس سے بچانے کے لیے کہ اس پار جب ہم اتریں گے تو وہاں ہماری کشتی چھینا نہ جائے، تو ان لوگوں کی کشتی چھن جائے گی، اس لیے اس کو تھوڑا سا ڈیمیج کر کے موسیٰ علیہ السلام کو بتایا حضرت خضر علیہ السلام نے، کس طرح سے میں نے ان کی کشتی کو بچایا. تو یہ عمل اس وقت بظاہر ہمیں اچھا نہیں لگ رہا تھا، لیکن بعد میں ہمیں پڑھ کر سمجھ میں آتا ہے کہ انہوں نے انڈائریکٹلی ان غریب لوگوں کی کشتی والوں کی مدد کی اور ان سے وہ بادشاہ سے وہ کشتی بچائی. پھر آگے آیت نمبر 80 میں بتایا کہ اب سن لو اس لڑکے کا قصہ. یہ تھا کہ اس کے ماں باپ ایمان والے تھے. ہم کو یہ خوف تھا، یہ اندیشہ تھا کہ ان دونوں کو یہ لڑکا جو ایمان والا نہیں تھا کفر میں لے ڈوبے گا. استغفر اللہ. یعنی کہ جس بچے کو مارا تھا اس بچے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے انہیں علم کے ذریعے بتایا خضر علیہ السلام کو کہ یہ بچہ نیک نہیں ہے، ایمان والا نہیں ہے، اور یہ اپنے والدین کے لیے آزمائش یعنی کہ فتنہ ثابت ہوگا. بڑا ہو کر آزمائش بن جائے گا، باپ ماں کو، بوڑھے ماں باپ کو پریشان کرے گا، ان کو کفر کی طرف لے جائے گا، ان کے ایمان کو بگاڑنے کی کوشش کرے گا، ان کے لیے آزمائش بن جائے گا. تو خضر علیہ السلام نے اس بچے کو اس لیے مارا. اب یہ خلاصہ قرآن مجید میں آیت نمبر 80 میں ہوا. پھر آیت نمبر 81 میں بس ہم نے مناسب جانا کہ اس کے بدلے میں ان کا رب ان کو اس سے بھی بہتر اور پاکیزہ اولاد عطا فرمائے گا. سبحان اللہ. یعنی کہ اللہ تعالیٰ سے انہیں دعا بھی کی اور کوشش اور دعائیں کی، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں علم بھی عطا فرمایا کہ اللہ انہیں اور اچھی بہتر ایمان والی اولاد عطا فرمائے گا جو باپ ماں پر مہربانی اور اللہ سے قریب ہونے کا ذریعہ بنے گا انشاءاللہ. سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ بھی سمجھایا کہ ایسی اولاد جو باپ ماں کے لیے آزمائش بن جائے، فتنہ بن جائے، اس سے بہتر ہے کہ وہ ایسی اولاد ہو جو دین میں ان باپ ماں کو دین کی طرف لے جانے میں، دین کے راستے پہ چلنے میں آسانی عطا فرمائے اور ان کے لیے صدقہ جاریہ بنے. تو ایسی اولاد سے وہ اولاد بہتر ہے، اس لیے اس اولاد کو، اس بچے کو انہوں نے مار دیا کہ اللہ تعالیٰ انہیں نیک اولاد عطا فرمائے گا. آیت نمبر 82 میں اب آگے کا واقعہ کا خلاصہ. اور جو دیوار تھی، ہم نے پڑھا تھا کہ ایک دیوار کو انہوں نے روک دیا تھا، گرنے سے بچایا تھا، جبکہ حالانکہ اس بستی میں رہنے والے لوگوں نے حضرت خضر علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام کی مہمان نوازی بھی نہیں کی، نہ ہی انہیں کھانے پینے کے لیے کچھ دیا، رہنے کے لیے، ٹھہرنے کے لیے کوئی کسی طرح کا کوئی سپورٹ نہیں کیا، کوئی ان کی مدد نہیں کی. پھر بھی انہوں نے جو ایک دیوار گر رہی تھی، گرتی دیوار کو خضر علیہ السلام نے روک دی تھی. اس پر موسیٰ علیہ السلام نے ان سے پوچھا بھی تھا کہ آپ نے بنا مزدوری لیے، بنا کوئی اجر لیے یہ کام کیوں کیا؟ تو 82 میں فرمایا اور جو دیوار تھی اس کا قصہ یوں ہے کہ شہر میں 2 یتیم اناتھ لڑکے رہتے تھے، اور اس گاؤں میں اس دیوار کے نیچے ان دونوں کے لیے خزانہ گڑا ہوا تھا. اللہ تعالیٰ نے خضر علیہ السلام کو اس بات کا علم کروا دیا تھا، ان کو وہ اس بات کا علم رکھتے تھے. اللہ جسے چاہتا ہے اپنے نیک بندوں کو ویسا علم عطا فرما دیتا. نیک بندوں کو الہام کے ذریعے یا خواب کے ذریعے اللہ تعالیٰ جیسا چاہے انہیں علم دے دیتا ہے، آنے والی باتوں کا، آنے والے معاملات کا، آنے والے وقت کا. جب اللہ چاہتا ہے تو اپنے نیک بندوں کو جو چاہتا ہے وہ علم سے نواز دیتا ہے. تو جیسا ان کو اس طرح سے وہ علم الہام، جب جس کو بول سکتے ہیں کہ الہام ہوا، ایک طرح کا الہام ہو گیا تھا. اللہ تعالیٰ نے اس بات کا علم دے دیا تھا کہ اس دیوار کے نیچے خزانہ گڑا ہوا ہے. تو اور ان کا باپ ایک نیک آدمی تھا. کیا فرمایا آگے کہ ان کا باپ ایک نیک آدمی تھا. اب یہ حدیثوں سے پتہ چلتا ہے کہ ان کی پشتوں میں ایک نیک انسان ہوا تھا، جو باپ داداؤں سے ایک نیک انسان تھا. یعنی کہ جب کوئی انسان نیکی کرتا ہے تو اسے اس کی اولاد، اس کی اولادوں کی اولاد، ان سب کو اس کا ثواب اور اس کا فائدہ، اعمال کا فائدہ ملتا رہتا ہے. جس طرح سے نیک اولاد صدقہ جاریہ ہے، نیک اولادوں کا جو اعمال ہوتے ہیں اس کے وسیلے سے اس سے ایصال ثواب والدین کو ہوتا رہتا ہے. اسی طرح نیک باپ ماں، نیک والد و والدہ کے
اعمالوں کا فائدہ بھی، ان کا فیض بھی، ان کی برکت بھی آنے والی اولادوں کو، آنے والی پشتوں کو ہوتا رہتا ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ٹو وے سسٹم رکھا ہے. ٹو وے سسٹم مطلب کہ اگر آپ نیک ہیں، آپ اچھا اعمال کر رہے ہیں تو آپ کی اولاد کو اس کا فائدہ ملے گا، اور آپ کی اولاد نیک ہے، اچھا اعمال کرتی ہے، تو مرنے کے بعد آپ کو اس کا فائدہ ملے گا. یہ کتنا خوبصورت نظام اللہ تعالیٰ نے اسلام میں، دین اسلام کی ایک خوبصورتی بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا خوبصورت نظام بنا کے رکھا ہے. تو آپ نیکی کرو تو آپ کی نیکی کبھی ضائع نہیں ہوگی، اور آپ کی اولاد نیکی کرے تو اس کی نیکی کبھی ضائع نہیں ہوگی. اس قصے سے ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام کو خضر علیہ السلام نے بتایا کہ میں نے اس دیوار کو اس لیے گرنے سے روکا تھا کہ اس دیوار کے وارث جو 2 بچے تھے، ان کے یہاں ان کے باپ دادوں میں ایک انسان نیک تھا. بس آپ کے رب نے چاہا کہ جب دونوں جوان ہو جائیں، جب دونوں بچے جوانی کی حد تک پہنچ جائیں اور اپنا خزانہ حاصل کر لیں، یعنی کہ اس لائق ہو جائیں کہ جب انہیں خزانہ مل جائے، جب اللہ چاہے گا، اور جب اس لائق ہو جائیں کہ اس خزانے کو اویئر لیں گے، سنبھال لیں گے. ابھی بچے ہیں، جب بالغ ہو جائیں گے تو وہ خزانہ اللہ تعالیٰ انہیں عطا فرما دے گا. یہ سب آپ کے رب کی رحمت ہے. اب یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جا رہا ہے. مطلب اتنا خاص علم ہونے کے باوجود، اتنی ساری باتیں، چھپی ہوئی باتوں کو جاننے کے باوجود خضر علیہ السلام کیا بول رہے ہیں؟ یہ سب آپ کے رب کی رحمت ہے. یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام نبی ہیں، اس امت کے، اس وقت کے نبی ہیں. تو اس لیے آپ موسیٰ علیہ السلام کو خضر علیہ السلام کیا بول رہے ہیں کہ یہ سب آپ کے رب کی رحمت ہے. یعنی کہ آپ جس کو رب مانتے ہیں، میں بھی اس کو رب مانتا ہوں، اور آپ ہمارے نبی ہو، اور آپ کا رب اور میرا رب ایک ہی ہے، تو یہ ہمارے رب کی رحمت ہے. اور میں نے یہ کام اپنے اختیار سے نہیں کیا. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کیا خلاصہ کیا کہ میں نے یہ کام اپنے اختیار سے نہیں کیا. خضر علیہ السلام کیا بول رہے ہیں؟ سن لو کہ یہ سب خلاصہ پورا ہوا ان سب کاموں کا جن کے بارے میں آپ سے صبر نہ ہو سکا تھا. یعنی کہ یہ سب کام مجھ سے اللہ تعالیٰ نے کروایا ہے، اس کا علم بھی مجھے اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اور یہ سب کام میں نے اللہ کی حکم سے کیے ہیں، اللہ کی مرضی سے کیے ہیں. یہ کتنا خوبصورت بات خضر علیہ السلام نے فرمائی ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے خاص علم دیا. یہ سب اس کی رحمت ہے، اس کا کرم ہے، اس کا شکر ہے. میرا اور آپ کا رب اسی کے مرضی سے، اسی کے حکم سے اس کام کو میں نے پورا کیا. اور جن کاموں کو کرنے پر آپ کو وہ باتیں سمجھ نہیں آئی تھی، جن پر آپ نے سوال اٹھائے تھے، ان سب باتوں کا جواب میں نے آپ کو دے دیا کہ کیوں میں نے کشتی توڑی، کیوں اس بچے کو مارا، اور کیوں اس گرتی ہوئی دیوار کو اٹھایا، روک دیا گرنے سے. کیونکہ کشتی کو لوگوں سے، جو لوگ آگے بادشاہ کے لوگ چھین رہے تھے، ان لوگوں سے اس کشتی کو بچانا تھا. غریب لوگوں کی کشتی تھی، تو بادشاہ کے لوگ اس کشتی کو چھین نہ لیں، اس لیے اس کشتی کو بچایا، تھوڑا ڈیمیج کر تھوڑا ایبدار بنا کر. اس بچے کو اس لیے مارا کہ وہ آنے والے وقت میں اپنے باپ ماں کے لیے فتنہ اور آزمائش بن جائے گا، نیک اولاد نہیں بنے گا، اور ان کے لیے ایمان اور کفر کی طرف، ایمان سے ہٹا کر کفر کی طرف لے جانے کے لیے کوشش کرے گا. اس لیے اس بچے کو مارا. اور گرتی ہوئی دیوار کو اس لیے اٹھایا کہ وہ نیک اولاد اور نیک والد اور نیک لوگوں کے گھر کا خزانہ اس میں چھپا ہوا تھا. اس خزانے کو بچانے کے لیے اس دیوار کو روکا کہ آنے والے وقت میں جب وہ بچے بالغ ہو جائیں گے تو انہیں وہ خزانہ مل جائے گا. تو یہ تمام اعمال بظاہر ہمیں غلط دکھ رہے تھے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کو بھی اس پر اعتراض تھا، لیکن اس کا صحیح علم اللہ تعالیٰ نے خضر علیہ السلام کو عطا فرمایا تھا. اس لیے خضر علیہ السلام نے ان اعمالوں کو کیا، ان کاموں کو کیا، اور بعد میں اس کا خلاصہ خود قرآن مجید میں بھی آیا. قرآن مجید اور صحیح بخاری کے حدیثوں کے ذریعے آیا کہ کس طرح سے ان اعمالوں کے پیچھے کیا مقصد تھا. اب آگے آیت نمبر 83، یہاں سے ایک نیا قصہ شروع ہو رہا ہے. سورہ کہف کے تمام قصے بہت اہم ہیں، اور ہر قصے میں کچھ خاص ہدایت اور خاص سیکھ چھپی ہوئی ہے. آیت نمبر 83 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور آپ سے ذوالقرنین کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ فرما دو کہ میں اس کا بھی کچھ حال بیان کر کے تم کو سنا دیتا ہوں. اب یہ ساری باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہو رہی ہیں. ان سے مشرکین اور منافقین سوال پوچھا کرتے تھے، اسی کے جواب اللہ تعالیٰ سورہ کہف میں عطا فرما رہا ہے. اب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ آپ سے یہ لوگ جو سوال کرتے ہیں اس کا جواب دے دیجئے. ہم نے اس کو زمین میں طاقتور حکومت دی تھی،
اور طرح طرح کا جنگی سامان اور اس کے اسباب بھی عطا کر دیے تھے۔ اب ذوالقرنین کے بارے میں بات شروع ہو رہی ہے۔ اس نے ایک سبب کو ڈھونڈنے کے لیے کوچ کیا، یعنی کہ آگے بڑھا۔ ایک سفر کا انتظام کر کے وہ سورج کے غروب ہونے کی جگہ مطلب اس دشا میں چل پڑا۔ اس نے دیکھا کہ سورج گاڑے پانی کی دلدل میں ڈوب رہا ہے اور آگے راستہ نہیں ہے، تو وہاں پر اس نے ایک قوم کو پایا۔ ہم نے کہا، اے ذوالقرنین، تم کو اختیار ہے، چاہے تم ان کو سزا دو یا پھر تم ان کو اچھے طریقے پر لانے کی کوشش کرو۔ اب یہ ذوالقرنین بھی اللہ تعالیٰ کے خاص بندے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے خاص طاقت اور علم عطا فرمایا ہے۔ اب ان کا قصہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ ذوالقرنین بولے کہ جو کوئی ظلم کی راہ پر اڑا رہے گا تو ہم اسے سزا دیں گے، یعنی کہ جو ایمان نہیں لائے گا اور جو ناحق پر اڑا رہے گا اس پر اسے ہم سزا دیں گے۔ پھر وہ اپنے رب کی طرف پہنچایا جائے گا تو وہ اس کو عذاب کی ایسی سخت مار مارے گا جو اس نے کبھی نہیں دیکھی ہوگی۔ اور جو ایمان میں آ جائے گا، یعنی کہ جو ایمان لے آئے گا اور نیک عمل کرے گا، تو اس کے لیے بہت اچھا بدلہ ہے، اور ہم بھی اپنے کام میں اس کو آسان بات کہیں گے، اس کے لیے آسانی کر دیں گے۔ پھر ذوالقرنین دوسرے اسباب کی تلاش میں چل پڑا، یہاں تک پہنچ گیا کہ ایک قوم کو سورج کے طلوع یعنی کہ پورب دشا کے علاقے میں اس نے پایا کہ سورج کے سوا اس قوم پر ہم نے اور کوئی آڑ نہیں رکھی تھی۔ یعنی کہ اتنا لمبا سفر انہوں نے طے کیا ذوالقرنین نے، مغرب سے لے کے مشرق تک، پورب پشچم سے لے کے پورب تک ایک لمبا اور طویل سفر وہ کر رہے ہیں ان کی فوج کے ساتھ، اور بہت طاقتور فوج ان کے پاس ہے۔ تو ذوالقرنین کے پاس جنگی بیڑے میں جو ساز و سامان تھا، ہمارے قبضے کی چیزیں تھی، اور سب کا سب ہم کو خبر تھی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرمائی تھی۔ اور جو بھی ان کے پاس جنگ تھی، فوجی سامان تھا، جو طاقت تھی، جو علم تھا، سب اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا تھا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں خلاصہ کر رہا ہے، آیت نمبر 92 میں فرما رہا ہے، پھر ایک اور سفر کی تیاری کی اور تلاش میں نکل پڑا۔ جب چلتے چلتے دو پہاڑوں کے بیچ پہنچ گیا تو یہاں بھی ایک قوم کو پایا جو کسی بات کو سمجھتی نہیں تھی۔ آیت نمبر 94 میں فرمایا، وہ بولے، اے ذوالقرنین، بے شک یاجوج ماجوج اس علاقے میں بڑا ادھم مچاتے ہیں۔ اب یہاں سے یاجوج ماجوج کا قصہ شروع ہو رہا ہے، جو مشہور قصہ ہے، تمام حدیثوں میں بھی سنایا جاتا ہے، سننے کو ملتا ہے، پڑھنے کو ملتا ہے۔ اور یاجوج ماجوج کا وہ قصہ قرآن مجید میں سورہ کہف میں آیت نمبر 94 سے شروع ہو رہا ہے۔ وہ لوگ بولے، اے ذوالقرنین، بے شک یاجوج ماجوج اس علاقے میں بڑا ادھم مچاتے ہیں، تو کیا ہم آپ کی خدمت میں محصول جمع کرا دیں، یعنی کہ ہم لوگ سب آپ کا ساتھ دیں، آپ کا ساتھ دے کر، تاکہ آپ اس لگان کے خرچ سے ہمارے اور ان کے بیچ کوئی مضبوط آڑ بنا دیں۔ اب یہ یاجوج ماجوج کی جو قوم ہے وہ لوگوں کو بہت پریشان کرتی تھی، وہاں کے رہنے والے لوگوں کو ان پر ظلم کرتی تھی۔ جب ذوالقرنین اپنے فوج کے ساتھ وہاں پہنچے تو ان سے یہ گزارش کی جا رہی کہ ہم آپ کا ساتھ دیں، آپ کی طرفداری کریں، آپ کو بتا دیں سب باتیں، تو کیا آپ ان سے ہمیں بچا لو گے، کوئی مضبوط آڑ بنا دو گے ان سے بچنے کی۔ 95 میں فرمایا، جواب میں ذوالقرنین بولے کہ میرے رب نے مجھے جو کچھ عطا فرمایا ہے خوب ہے، تم لوگ صرف بدن کی قوت سے میرا ساتھ دو، یعنی کہ اللہ نے مجھے بہت طاقت اور علم عطا فرمایا ہے، تم لوگ صرف میرے ساتھ رہو، اللہ کا مجھ پر بڑا کرم ہے، تو میں تمہارے اور ان کے بیچ ایک سنگین آڑ بنا کر درے کا راستہ ہی بند کر دوں گا، دو پہاڑوں کے بیچ میں سے، جہاں سے آ کر وہ تم پر حملہ کرتے ہیں، جہاں سے آ کر تمہیں پریشان کرتے ہیں، تمہارا مال چھینتے ہیں، تو وہ دونوں پہاڑوں کے بیچ میں روک اور آڑ لگا دوں گا تاکہ وہ تمہارے تک پہنچ نہ سکیں، تمہیں پریشان نہ کر سکیں۔ یہ ذوالقرنین بول رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت طاقت عطا فرمائی، تم لوگ صرف میرا ساتھ دو۔ 96 میں فرمایا، لوہے کے تختے کی چادر میرے پاس لاؤ۔ اب دیکھیے، سائنس جو آج الائے، جس کو الائے سسٹم بولتا ہے، سائنس نے آج الائے کو انویسٹیگیٹ کیا، ریسرچ کیا قرآن مجید میں، اور یہ کب کا قصہ ہے؟ قرآن مجید میں تو 1450-1500 سال پہلے کا قصہ ہے، لیکن یہ بات تو ہزاروں کئی سال پہلے ہو چکی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کو بتا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کب سے سکھا دیا ذوالقرنین کو، علم کب سے دیا؟ یہ سمجھنے اور سیکھنے والی بات ہے کہ ہم ہزاروں سال سائنس سے آگے ہیں، قرآن مجید پر اللہ کا علم سائنس سے ہزاروں لاکھوں سال آگے، اگر صرف ہم قرآن کو دھیان سے پڑھیں، سمجھیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ نشانیاں رکھی ہیں سمجھنے والوں کی۔ تو لوہے کی تخت کی چادریں میرے پاس لاؤ، یہاں تک کہ اس نے دونوں پہاڑوں کے بیچ کی جگہ کو لوہے کے تختوں، چادروں سے بھر کر
पहाड़ों की चोटी के बराबर कर दिया और हुक्म दिया कि आग जलाकर धोको। अब ये देखिए अलाय कैसे बनाया जाता है सिखाया जा रहा है। आग जलाओ मतलब हीट करो, आयरन को हीट करो, आग जलाओ यहाँ तक कि दहका दहका कर गर्म कर दो, यानी कि लाल हो जाए, है ना, रेड रेड हॉट जब हो जाता है आयरन, तो तमाम लोहे के तख्त अंगारे की तरह हो जाएं। तब हुक्म दिया कि पिघला हुआ तांबा लाओ। अब ये कॉपर लाने का बोला जा रहा है यहाँ पर। किस तरह से बनाया जा रहा है, आयरन प्लस कॉपर, है ना। तो ये हजरत खिज्र अपने जुल्करनैन को अल्लाह ताला ने किस तरह से खास इल्म से नवाजा है। जुल्करनैन ये काम कर रहे हैं कि वहां के लोगों को याजूज माजूज के जुल्म से बचाने के लिए, पहाड़ों के बीच में रास्ता बंद करने के लिए आयरन को रेड हीट करके, रेड हॉट करके पूरा लाल कर कर उसको पिघला कर उसमें तांबा डाला जा रहा है और उस पर उंडेला जा रहा है। उस पर उंडेलने का हुक्म दिया कि तांबे को लाकर इस पर उंडेल दो। ये सूरह कहफ में आयत नंबर 96 में अल्लाह ताला फरमा रहा है। तो ये खास इल्म बताया जा रहा है कि अल्लाह ताला ने अपने इल्म, अपना जो अल्लाह के पास सारा का सारा इल्म है, वो जिसे चाहे उतना इल्म अता फरमा देता है। तो इस सूरह कहफ में यही बताया गया है, शुरू से तमाम किस्सों में यही आया कि अल्लाह ताला ने अपने खास बंदों को कैसे कैसे इल्म दिया। असहाब कहफ से, खिज़र अलैहिस्सलाम से, जुल्करनैन के किस्से से, ये तमाम बातों से ये बात जाहिर हो रही है अल्लाह ताला इसके जरिए अपने बंदों तक इल्म कैसे पहुंचाता है और कैसे उनको इल्म देता है। ये कुरान मजीद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत को बता रहे हैं। अब आगे फरमाया 97 में कि फसादियों के लिए अब मुमकिन नहीं रहा कि इस संगीन पहाड़ पर चढ़ जाएं और इसमें सुराख कर दें या छेद कर दें, इनके बस की बात न रही। और काम पूरा होने पर जुल्करनैन बोले कि ये सब मेरे रब की रहमत है। अब ये भी देखिए तमाम किस्से में ये भी बात, हर किस्से के बाद ये बात जाहिर करता अल्लाह ताला बोलता है, बताता है कि उनका जिस बंदे को इल्म देते हैं, जिस बंदे को ताकत देते हैं, वो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ही बोलता है। वो यही बोलता है कि सब अल्लाह की रहमत है, अल्लाह का करम है। तो 98 में फरमाया काम पूरा होने पर जुल्करनैन बोला कि ये सब मेरे रब की रहमत के सबब हुआ। बस जब भी मेरे रब का हुक्म आ जाएगा, इस मजबूत दीवार को ढाकर बुकनी बना डालेगा और मेरे रब का वादा सच्चा है। अब ये कयामत के वक्त में कुछ हदीसों से पता चला है और आने वाले वक्त के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हदीसें फरमाई हैं उसमें वो खुलासा मिलता है कि इस दीवार को कब ढहाया जाएगा, ये दीवार कब हट जाएगी और याजूज माजूज कब बाहर आ जाएंगे, कब निकल जाएंगे। तो ये पूरा डिटेल्स उसके सही हदीसों से मिलते हैं। तो कुरान मजीद में 98 आयत में अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि जुल्करनैन ने वो ऐसी मजबूत दीवार बना दी और फिर अल्लाह का शुक्र अदा करा और ये भी बोल दिया साथ में कि जब मेरे रब का वक्त हो जाएगा, मेरे वक्त रब का दिया हुआ वक्त आ जाएगा, हुक्म आ जाएगा, तो ये दीवार भी ढह जाएगी। हमने सूरह कहफ की आयत नंबर 98 तक आज पढ़ा है। इंशाल्लाह आगे का की आयतों को हम अगली मजलिस में पढ़ेंगे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन या रब्बिल आलमीन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह ताला हम सब के पढ़ने को, समझने को कबूल और मकबूल फरमाए, गलतियों को माफ़ फरमाए, हमारी इस टूटी फूटी नेकी को अपने महबूब और अपनी रहमत के सदक़े व वसीले में कबूल और मकबूल फरमाए। अल्लाह ताला बहुत रहीम है। अल्लाह ताला को उसके रहम करम का वास्ता, अपने महबूब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता हम सब की इस टूटी फूटी नेकी को कबूल और मकबूल फरमाए और हमारे वालिदैन के लिए, हमारे घर वालों के लिए, हमारे रिश्तेदारों के लिए, सबके लिए वसीला बना दे और अल्लाह ताला सबको जन्नतुल फिरदौस अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको, तमाम उम्मत मुस्लिमा को जन्नतुल फिरदौस अता फरमाए। सबको, हम सबको, और जिन जिन लोगों ने दुआओं के लिए कहा है, हम सब की, हमारे भाई बहनों की, हम सब के रिश्तेदारों की, तमाम असबाब के, तमाम दोस्त अहबाब की, सबकी तमाम दुआओं को कबूल फरमाए और सबके लिए अल्लाह ताला जायज़ असबाब और जायज़ तमन्नाओं को पूरा फरमाए, जायज़ असबाब पैदा फरमाए, सबकी तमाम दुआओं को कबूल और मकबूल फरमाए। आमीन या रब्बिल आलमीन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व कीना अज़ाबन्नार। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।